السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں JioPakistan.com کی ویڈیوز، اور آج ہے 3 اگست 2025۔ بات کریں گے کڈنی ہل پارک کے حوالے سے۔ آپ سے جو لوگ جا چکے ہیں آپ میں سے کڈنی ہل، وہ تو اس کی گواہی دیں گے کہ یہ کیسا علاقہ ہے اور وہاں پہ کیا صورتحال ہے، اور جو لوگ نہیں گئے انہیں اندازہ ہوگا کہ وہاں پر جا کر کتنی خوشگوار صبح ہوتی ہے۔ کڈنی ہل جو ہے وہ کراچی میں ہے، بہادر آباد کے پاس۔ آپ اس کو جو ہے وہ بہادر آباد کی طرف سے بھی پہاڑی کے اوپر جا سکتے ہیں، اور آپ دھولا جی کی طرف سے بھی ایک راستہ جاتا ہے، وہاں سے گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں۔ بہادر آباد سے بھی گاڑی پر جایا جا سکتا ہے، پیدل جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ گاڑی ایک جگہ وہاں پہ پارکنگ بنی ہوئی ہے، وہاں روک کے بھی جا سکتے ہیں، اور گاڑی بعض لوگ اندر بھی لے جاتے ہیں۔ کڈنی ہل کا جو ایک بورڈ ہے یہ شہید ملت روڈ سے نظر آ جاتا ہے، اور یہ ایک ڈرامے میں بہت مشہور ہوا تھا۔ اس ڈرامے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کڈنی ہل بھی کوئی ایسی جگہ ہے سیر تفریح کی اور جہاں جانا چاہیے۔ میری بیٹیوں کو بھی جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جی ضرور ہمیں لے کے چلیں۔ پھر میں ان کو لے کے گیا اور وہاں پر انہیں بہت مزہ آیا۔ ہم نے صبح صبح جو ہے وہاں پہ جا کے گاڑی اپنی پارک کی، اور پھر ہم پیدل گئے۔ اس کے اندر کوئی 30 اقسام سے زیادہ کے مختلف پھلدار اور پھولدار درخت جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ ان میں پھول بھی لگے ہوئے ہیں، پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ پوری کڈنی ہل جو ہے وہ ایک پارک کی شکل میں آپ کے سامنے آتی ہے، اور بہت اچھا بڑا وسیع علاقہ ہے۔ اس میں آپ کافی تفصیل سے واک بھی کر سکتے ہیں، پہاڑیوں پہ بھی آپ اوپر نیچے چڑھتے ہیں، اور جو آخری ہل ہے جس کے اوپر کڈنی ہل کا بورڈ لگا ہوا ہے، جب آپ اس پہ چڑھ کے جاتے ہیں تو اس پہ پراپر سیڑھیاں نہیں ہیں، لیکن سیڑھیوں کی شکل میں ہی اوپر جانے کا راستہ بنایا گیا ہے، جو آپ ایک دوسرے کو پکڑ کر یا آرام سے احتیاط سے اوپر چڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور بالکل اس بورڈ کے نیچے جا کے بیٹھتے ہیں جس پہ کڈنی ہل پارک لکھا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت اس پہ دل بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ لوگ جا کے سیلفیاں بناتے ہیں، تصاویر بنواتے ہیں، اور وہ اپنا وہاں کا جو ہے انجوائے کرتے ہیں موسم کو بھی۔ وہاں واقعی کراچی کا ایک اچھا نظارہ نظر آتا ہے، کافی دور دور تک کراچی کے علاقوں کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کڈنی ہل پارک کے بالکل اوپر سے ایک جہازوں کا روٹ ہے، جو کراچی میں جہاز ایئرپورٹ پر آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ موسم کے حساب سے ہوتا ہے، جب موسم ان کو اجازت دیتا ہے، ہوا کا رخ ایسا ہوتا ہے تو وہ یہیں سے گزرتے ہیں اور یہیں سے آتے ہیں۔ یہ جو کراچی آنے والے جہاز ہوتے ہیں وہ یہاں سے آتے ہیں، تو خاص طور پہ جو بیرون ملک کی فلائٹس ہیں وہ اس کے اوپر سے گزرتی ہیں۔ تو میں نے وہاں وٹنس کیا، 3-4 جہاز اس وقت جو ہے ہم وہاں پہ تھے تو وہ گزرے، اور کافی وہ نیچے تھے، اور ان کی کافی آواز تھی، اور وہ نظر آ رہے تھے، اور ان پہ لکھا بھی وہ نظر آتا تھا نیچے سے کہ یہ کون سی ایئر لائن کا جہاز ہے۔ جہاز کے نیچے بھی آپ غور کریں تو لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا جہاز ہے۔ اچھا، وہاں پہ بہت اچھی قسم کے درخت لگائے ہوئے ہیں، ان کی کافی حفاظت بھی کی گئی ہے۔ وہاں پہ پانی بھی دیا جاتا ہے، بیٹھنے کے بھی انتظام ہے۔ پہلے وہاں پہ ایک آبشار بنائی گئی تھی، جب ہم گئے تو وہ آبشار موجود ضرور تھی لیکن چل نہیں رہی تھی، کیونکہ اس آبشار میں پانی نہیں تھا نیچے۔ تو موٹریں تو موجود تھیں جو پانی کو اوپر سے لا کے نیچے گراتی ہیں، تو وہ شاید آبشار چلانے کا کوئی ٹائم ہوتا ہوگا مخصوص، وہاں پہ شاید میئر صاحب نے کیا ہوا تھا۔ میئر صاحب جو ہیں ہمارے مرتضیٰ وہاب صاحب، ان کی والدہ کے نام پہ وہاں پر ایک پارک کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، اس میں کافی درخت لگے ہوئے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میئر صاحب نے وہاں پر کافی درخت وغیرہ لگوائے ہیں، یا اس کو انہوں نے اس کی نگرانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی والدہ کے نام پہ ہے وہ پارک کا حصہ۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، ظاہر ہے وہ ہمارے میئر ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، صوبائی وزیر بھی ہیں، قانون کے رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کافی بطور وکیل بھی اپنی جو ہے وہ پریکٹس کی ہے۔ ان کے والد وہاب صاحب بھی ایک اہل قلم اور دانشور شخصیت، اور ان کو سب جو ہے بڑے احترام سے اور محبت سے جانتے ہیں، اور مرتضیٰ وہاب کی والدہ کو بھی سیاست کی وجہ سے کافی مقبولیت رہی، اور ان کو بھی لوگ کافی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے۔ تو یہ کڈنی ہل پارک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ لوگ گئے ہوئے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا، اپنے تجربات شیئر کیجیے گا، اور جو نہیں گئے ہوئے ہیں ان کو میں آج ضرور تجویز دوں گا کہ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو ضرور کڈنی ہل پارک کا دورہ کریں، اور اگر آپ کراچی میں نہیں رہتے تو جب بھی آپ کو کراچی آنے کا موقع ملے، آپ جس طرح ہل پارک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ تفریح کا موقع ہے، اور وہاں پہ چھوٹی 2 جھیلیں ہیں اور پلے ایریا بنا ہوا ہے۔ پہلے وہاں پہ بھوت بنگلہ ہوتا تھا، وہ تو ختم ہو چکا ہے، پہلے وہ بڑی اٹریکشن ہوتی تھی، تو اس کے باوجود وہاں پہ کھانے پینے کی جگہ ہیں، بیٹھ کے گھومنے پھرنے کی، واک کرنے کی،
تو اسی طرح کڈنی ہل پارک میں بھی ضرور جائیں. یہاں پہ وہ درختوں کی ایک لسٹ میں دیکھ رہا تھا اور 30 قسم کے درخت جو ہیں پاکستان بھر میں جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لگائے گئے ہیں. ان میں وہ تھا سیدھا اشوک اور الٹا اشوک. تو اس طرح کے درخت جو ہیں وہ بھی وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اور کافی پھولدار ہیں اور پھلدار ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہاں پرندوں کی بڑی چہچہاہٹ تھی اور میں نے وہاں پہ 4-5 کلر کی مختلف چھوٹی اور بڑی چڑیاں دیکھیں جو اب شہر میں ہمیں کم نظر آتی ہیں. تو وہاں پہ کالے رنگ کی چڑیاں بھی تھیں، وہاں پہ سبز رنگ کی چڑیاں بھی تھیں، اور وہاں پہ عام جو ہمارے بھورے رنگ کی چڑیاں ہوتی ہیں اور یہ جو وائٹ کلر کی ہلکی ہلکی چڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں. اور وہاں پہ میں نے طوطوں کی بھی آوازیں سنی. اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ کسی نے کچرا بہت پھینکا ہوا تھا اور وہاں پہ بہت ساری چیلیں تھیں. اور تو وہاں پہ جو لوگ تھے سیکورٹی کو ان کو ہم نے بولا بھی کہ یہاں کچرا کون پھینک جاتا. تو انہوں نے کہا یہ کچرا یہاں پہ پھینکتے ہیں کافی لوگ لا کے اور اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت ساری چیلیں ہیں. تو میں نے نوٹس کیا، وٹنس کیا کہ یہاں سے تو جہازوں کا بھی روٹ ہے، اور اگر یہ برڈز یہاں پہ اتنی اونچائی تک اڑ رہے ہیں تو یہ برڈز ایکسیڈنٹ کا باعث بن سکتے ہیں. اسی دن میں نے آ کر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ گورنمنٹ کے جو نظامانی صاحب ہیں، طارق نظامانی صاحب، ان کو بھی میں نے میسج کیا. ان کا شکریہ کا میسج بھی آیا جواب میں کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ہم اس کو چیک کرتے ہیں. پھر انہوں نے یقینی طور پر اس پہ ایک نوٹس بھی لیا اور وہاں پہ کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہوں گی. اب میں نے یہ میسج جو ہے وہ PIA کے دوستوں کو بھی کیا کہ بھائی، اور سول ایویشن کے دوستوں کو کہ وہاں پہ چیک کروائیں، کیونکہ یہ برڈ ایکسیڈنٹ اسی طرح کی مقامات پہ جو کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں پہ جو برڈز جمع ہوتے ہیں اور یہ جہازوں کے روٹس میں آ جاتے ہیں تو پھر جہازوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں. اور اگر ایک پرندہ بھی جہاز کی ونڈ اسکرین سے ٹکرا جائے تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. بعض دفعہ جہاز کو گراؤنڈ کرنا پڑتا ہے، جہاز میں کافی نقصان ہو جاتا ہے. اگر تو ونڈ اسکرین پہ ٹکرائے اور وہ اندر نہ داخل ہو تو پھر تو جہاز سیفلی اتر جاتا ہے. لیکن اگر وہ پرندہ جو ہے وہ جہاز کے انجن کے اندر چلا جائے خدا نخواستہ تو انجن میں آگ لگ سکتی ہے یا انجن بند ہو سکتا ہے اور جہاز کو اترنے میں یا اڑنے میں مشکل ہو سکتی ہے. تو یہ آپ بھی خیال رکھا کریں. آپ کے علاقے میں بھی اگر اس طرح کا کوئی بہت زیادہ کسی مقام پہ کچرا پھینکا جا رہا ہے تو آپ اس کا نوٹس لیں اور اس کو جو ہے وہ متعلقہ حکام تک اس کی شکایت کریں. تصویر بنا لیں، ویڈیو بنا لیں. میں نے بھی یہی کیا تھا، تصویر بنا لیں ایسے مقام کی، ویڈیو بنا لیں اور وہ دوستوں کو بھیج دیں تاکہ متعلقہ حکام تک آہستہ آہستہ پہنچ جائیں. سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں ضرور لگایا کریں تاکہ اگر کہیں پر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو ان کا فوری طور پر سدبھاؤ ہو سکے، ان کا ازالہ کیا جا سکے. میں بھی آپ کو 1-2 واقعات اور بتاتا ہوں میں نے جس میں نوٹس لیا. اس دن میں لیاری ندی کے پل سے گزر رہا تھا، گلشن اقبال سے یاسین آباد کی طرف جا رہا تھا. نیچے میں نے دیکھا راستے میں بہت سی جو ہے وہ نالے کی ندی کے اندر جو ہیں وہ جھگیاں بن گئی. تو اس کی بھی میں نے تصویریں ویڈیو بنا کے بھیجی متعلقہ حکام کو کہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور ڈپٹی کمشنر سینٹرل دونوں کا ہی علاقہ ہے، دونوں کو ہی چاہیے کہ نالے کے اطراف میں جو بہت ساری کچی وادیاں بنتی جا رہی ہیں اور وہ اس پہ بھی جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور یہ جو اینٹی انکروچمنٹ والے ہیں ان کے ساتھ مل کے اور علاقہ پولیس کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے. تو یہ ڈپٹی کمشنرز کا کام ہے. کمشنر صاحب کو بھی کس دن ملاقات ہوگی تو میں یہ بتاؤں گا، گوش گزار کروں گا کہ بھائی یہ لیاری ندی کے ارد گرد آپ دیکھ لیں. ملیر ندی کے پاس تو چونکہ ملیر ایکسپریس وے بن رہی ہے تو وہاں تو کافی انتظامیہ کی حرکت رہتی ہے، وہاں پہ نگرانی ہو جاتی ہے. لیکن یہ لیاری ندی پہ چونکہ ایکسپریس وے بن گئی ہوئی ہے تو اس کے بعد سے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے اور کوئی اس کی نگرانی نہیں ہو رہی. پہلے 3 ہٹی پہ ہم نے دیکھا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں جھوگیاں بن گئی تھیں. 3 ہٹی پہ آپ کو دیکھیں ندی کے اندر جھوگیاں بنی ہوئی تھیں اور ندی کے اوپر جو پل ہے اس پہ آپ شام کو گزر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ دونوں طرف جو ہے وہ ٹھیلے لگ جاتے تھے اور ان پہ پرانے جوتے اور سبزیاں اور پھل وغیرہ بک رہا ہوتا تھا اور ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ ہم کسی بازار سے گزر رہے ہیں، حالانکہ وہ لیاری ندی کا وہ پل ہے 3 ہٹی کا جس کے اوپر سے گزرنا محال ہو جاتا تھا. تو وہاں پہ شکر ہے کہ وہ توجہ دی گئی اور وہ جھوگیاں ہٹا کے اس پورے علاقے کو خالی کرایا گیا. لیکن میں دیکھ رہا تھا اس دن میں گزرا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کو والی بال یا فٹ بال کا ایک اسٹیڈیم گراؤنڈ سا بنا دیا گیا لیاری ندی کے اندر. اس پورے علاقے کو حصے کو بجائے اس کے کہ اس کی مٹی کو ہٹایا جائے، اس کو ریموو کیا جائے، ندی کو کھلا کیا جائے، جب کبھی خدا نخواستہ بارشیں آ گئیں اور زیادہ پانی آ گیا تو پھر یہ پورا علاقہ جو ہے مشکل میں ہوگا. تو اس کو صاف کرنا چاہیے، وہ ندی کا حصہ ہے، اس کو صاف کریں، وہاں سے ہٹائیں. اس کے اندر انہوں نے جناب فٹ بال اور والی بال کے
وہاں پہ میدان بنا دیے ہیں تاکہ وہاں پہ بچے کھیل سکیں. تو وہ خطرناک جگہ ہے اور یہ غلط ہے. ندی کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ دینی چاہیے. اسی طرح اب آگے چلے جائیں، جب لیاری ندی کے اندر ہی وہ آگے بکرا منڈی لگی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ مویشیوں کی منڈی لگا کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بکرے اور گائے اور پتہ نہیں کیا کیا بیچتے رہے ہیں وہاں پہ عید کے موقع پر. یہ ہر سال کی ایکٹیویٹی ہے اور پوری انتظامیہ کو پتہ ہے، وہ انتظامیہ مل کے لگاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے. لیاری ندی کو صاف کریں، اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہ دیں. اور اس طرح بھی گجر نالے کو صاف کیا ہے، اس کے دونوں طرف تجاوزات کو ہٹایا ہے، تو کتنا خرچہ ہوا ہے. اور اس سے پہلے کتنے وہاں حادثات ہوئے تھے فیڈرل وی ایریا میں، جو گجر نالہ وہاں سے گزر رہا ہے، اور اس کو صاف کیا ہے. اور اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس کے اطراف میں علاقہ جو ہے وہ صاف کر کے سڑک بن گئی ہے اور وہاں سے اب گاڑیاں گزر رہی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک نیا رستہ بن گیا ہے. لوگوں کو نالے میں گرنے سے بھی بچا لیا جائے گا، اور نالے کے اوپر جو قبضے ہو جاتے ہیں وہ اس کا سلسلہ بھی اب رکے گا، تھمے گا. تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جنہوں نے مشکل کام کیا ہے. حالانکہ کسی بھی جگہ پہ تجاوزات کو اس طرح توڑ کے جگہ بنانا، سڑک کے لیے راستہ نکالنا آسان نہیں ہوتا. جن افسروں نے، جن انتظامیہ کے عملے نے یہ کام کیا ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام بڑی فرض شناسی سے کیا. اب اس کے اوپر جو ہے وہ سڑک بنائیں، اس رستے کو صاف ستھرا کریں اور اس نالے کی صفائی ہوتی رہے، تاکہ یہ بارشوں میں جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے وہ نالہ ابل پڑتا ہے اور مشکل ہوتی ہے. اور ایک دفعہ تو ایک فیملی جو تھی اس کے اندر چلی گئی تھی گاڑی سمیت، میاں بیوی اور بچے کی. وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا. تو اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نالوں کی صفائی ہو، اور ان میں یہ لوگ جو کچرا پھینکتے ہیں اور جو نالوں پہ آ کے تجاوزات قائم کر لیتے ہیں، ان کو پہلے مرحلے میں ہی روکا جائے. ان کا ہاتھ روکنے والے پولیس والے بھی ہیں اور بھی ہیں. یہ سب لوگ اگر اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سے انجام دیں تو اچھی بات ہے. تو اس پہ کمشنر صاحب کو اور میئر صاحب کو نوٹس لیتے رہنا چاہیے، اور ڈپٹی کمشنرز کو بھی جاگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر تھوڑے عرصے بعد یہ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. اور ابھی میں بتا رہا ہوں لیاری ندی میں ہو رہی ہے. یہ یاسین آباد سے گلشن اقبال طرف جائیں تو لیاری ندی کے نیچے جھگیاں بن رہی ہیں. اس کو ابھی سے اب روک لیں، ورنہ یہ سلسلہ اور بڑھ جائے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، اور اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں دیا کریں. ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے. بہت شکریہ.